بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے کرنے ہیں جی کازز آف چینج ان سپلائی۔ آپ کا جو یہ سپلائی کا کرو متاثر ہوتا ہے، رائز اینڈ فال ہوتا ہے، کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو متاثر کرتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے جی چینج ان کاسٹ آف پروڈکشن۔ شے کو پیدا کرنے کے اخراجات بہت زیادہ رسد کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کے شے جتنی زیادہ لاگت پہ زیادہ بنے گی اتنی ہی رسد کم ہوگی، آپ کے آجروں کے منافع بھی کم ہوں گے۔ لیکن اگر شے پیدا کرنے کے اخراجات کاسٹ آپ کی کم ہوگی تو پہلی ہی قیمت پہ زیادہ فروخت کرنے کو آجر تیار ہو جائیں گے، ان کے منافع بھی بڑھیں گے۔ اچھا جی، آپ کی ہے چینج ان ٹیکنالوجی۔ جتنی اچھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ سپلائی پہ مثبت اثرات چھوڑتی ہے، کیونکہ کم وقت میں زیادہ چیز بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اخراجات بھی، لاگت بھی کم آتی ہے، کاسٹ کم آتی ہے اور پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ لیکن اگر شے پیدا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی دستیاب نہ ہو، وہی فرسودہ طریقے استعمال کیے جائیں، تو ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی میں شے پہ اخراجات زیادہ آتے ہیں اور پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا جی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ۔ آپ کی شے کوئی نقل و حمل پر اٹھنے والے اخراجات بھی اس رسد کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ اگر تو یہ کم ہوں تو اشیاء کی رسد بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ کے یہ روزمرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ آپ کے ٹماٹر اکثر و بیشتر یہ مہنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جی پیچھے سے نہیں آ رہے۔ پیچھے سے نہیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو پروڈکشن کم ہوئی ہے، یا جو ہے وہ یہاں تک لانے کے اخراجات بہت زیادہ ہے، وہ کرائے زیادہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے آپ کے ٹماٹروں کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو شیاء کو ایک شہر سے دوسرے پہ لانے کے اخراجات کم ہوں گے تو رسد بڑھے گی، اور اگر یہ مہنگے ہوں گے تو رسد کم ہوگی، آجروں کے منافع بھی کم ہوں گے۔ موسمی حالات سب سے زیادہ رسد کو اثر انداز کرتے ہیں۔ آج کل کون سا سیزن ہے؟ سردیوں کا سیزن ہے، تو سردیوں کے کپڑوں کی رسد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اگر گرمیوں کا ہوگا تو گرمیوں کی کپڑوں میں تیزی سے اضافہ ہوگا رسد میں، اور سردیوں کی کم ہو جائے گی۔ گورنمنٹ پالیسیز تو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں سپلائی کے اوپر۔ دیکھیں، جو شیاء بنتی ہیں وہ خام مال سے بنتی ہیں۔ آپ کے ملک میں جتنا بھی زرعی سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوگا، اپنے ہی ملک میں شے پیدا کرنے کے لیے خام مال زیادہ سے زیادہ دستیاب ہوگا۔ جیسے آپ کی گنے کی فصل بہت اچھی ہوگی، وافر مقدار میں چینی بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، کپاس کی فصل بہت اچھی ہوگی تو کپڑا بہت اچھا بنے گا، ملک کے اندر سستا بنے گا۔ لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے لیے خام مال باہر سے منگواتے ہیں، حکومت محصول کی شرح کم کر دے، محصول ہوتا ہے ٹیکس۔ ٹھیک ہے جی، ٹیکس کی شرح کم کرے تو لاگت کم ہو جاتی ہے، اخراجات کم آتے ہیں، اور فروخت کنندگان جو شے کو بیچتے ہیں کم قیمت پہ زیادہ مقدار فروخت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حکومت ٹیکس بڑھا دے تو اخراجات زیادہ آتے ہیں، شے کو، خام مال کو درآمد کرنے پر اشیاء کی رسد بھی کم ہوتی ہے، اور یہ قیمت بھی، جتنی رسد کم ہوتی ہے اتنی زیادہ پرائس پہ فروخت کنندگان شے کو بیچتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو ٹیکس پہ رقم دی ہے نا، وہ انہوں نے شے بیچ کے اپنا منافع کمانا ہے۔ اچھا جی، پیس اینڈ سٹیبلٹی۔ امن و ایمان کے جو صورتحال ملک کی ہے وہ کسی بھی ملک میں ترقی کی ضامن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جتنی زیادہ پرامن فضا ہوگی، سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، شے کی رسد بھی بڑھے گی، اور بدامنی اور ناسازگار حالات میں آپ کی سرمایہ کاری بھی کم ہوگی، شے کی رسد پر منفی اثر پڑے گا۔ یونٹی آف پروڈیوسرز۔ دیکھیں، شے کو پیدا کرنے والے اگر گٹھ جوڑ کر لے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے زیادہ منافع کمانے ہیں، اور اچھا جی، اگر یونٹی کر لیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ چیز کا ذخیرہ کر دیتے ہیں، رسد کم کر دیتے ہیں، قیمت جو ہے وہ کم نہ ہو پائی، زیادہ منافع کمانے کے چکر میں مستقبل میں زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال اکثر آپ کو میڈیسن کی صورت میں نظر آتی ہوگی۔ جو اہم دوائی ہوتی ہے اس پہ گٹھ جوڑ کر کے اکثر و بیشتر اس کی رسد کم کر دی جاتی ہے، قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اور زیادہ منافع کمائے جاتے ہیں۔ آگے جی، سپلائی آف کمپلیمنٹری گڈس، جوائنٹ گڈس جو اکٹھی طلب کی جاتی ہیں۔ کچھ اشیاء ایک ساتھ ہی ہوتی ہے، جیسے آپ کی گوشت اور کھال۔ گوشت اور کھال کیا ہوتا ہے؟ بکرے کا گوشت ہے تو اس کا جو کھال ہے وہ
अच्छा जी, गंदुम और भूसा, अगर किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे शय की रसद बढ़ जाती है। अगर गोश्त की कीमत बढ़ जाएगी तो खाल की रसद बढ़ेगी। खाल से आपके जूते बनाए जाते हैं, चमड़ा बनता है, ठीक है जी, इससे बैग्स बनाए जाते हैं। अगर गंदुम की कीमत बढ़ेगी तो भूसे की रसद बढ़ जाएगी। अगर ये हो जाए कि खाल की कीमत बढ़ जाए तो फिर गोश्त की रसद बढ़ जाएगी। इकट्ठा ही इन पे असर होगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ़ सेलर्स, आपके फ़रोख्त-कुंदगान की तादाद जितनी ज़्यादा होगी रसद उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर शय पैदा करने वाले आजरीन कम होंगे तो शय की रसद भी कम रहेगी। शय की रसद कम होने का नुकसान होता है क्योंकि बहुत सारी अशिया लोगों तक नहीं पहुंच नहीं पा रही होती, मुल्क तरक्की भी नहीं करता है। जितने ज़्यादा साजगार हालात होते हैं, जितने ज़्यादा आजरीन होते हैं, उतनी ज़्यादा अशिया बनती हैं, रसद बढ़ती है, मुल्क की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा पूरी होती है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।